वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पानी, क्लाइमेट चेंज ने हमारे दरियाओं का जो है रुख ही बदल दिया है, कभी सैलाब कभी खुश्क साली। और इस वक्त जो है पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में जो है शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान के लिए। जो सब कौन कौन से इलाके हैं पाकिस्तान के ऐसे जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है? राज साहब देखें, ये सारी कारस्तानियां हजरत इंसान की हैं कि जब वो कहते हैं ना, जब आप नेचर को छेड़ोगे तो नेचर आपको छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान का तकरीबन हर इलाका इस वक्त इससे मुतासर है। बिलखसूस अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। हमारे पहाड़ बड़ी हद तक मुतासर हो चुके हैं। साथ अगर बड़े शहरों की आप बात करें, कराची को आप देख लें, आपका टेम्परेचर जो है वो बतदरीज अब ऊपर जा रहा है। 2 से 4 सेंटीग्रेड ऊपर गया है टेम्परेचर। आप इस्लामाबाद का देख लें कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर था कि जहां पर आपको सर्दियों में मारगला की पहाड़ियों के ऊपर बर्फ पड़ती थी। तो अब इस्लामाबाद की सर, वो आपने जरा नेचर को छेड़ा था ना, तो फिर नेचर ने भी आपको पत्थरनुमा ओले मारे थे। और ये देखें, आप चूंकि खुद एक बड़े बाखबर साहबी हैं, आपको पता है मास्टर प्लान इस्लामाबाद का क्या था? क्या ये कंक्रीट का शहर था? जिस तरह आपने इसे कंक्रीट में तब्दील कर दिया है। जितने ग्रीन बेल्ट्स थे वहां पर आपने मुख्तलिफ एवेन्यूज बना दिए। फिर पूरे इस शहर इक़्तिदार के इर्द गिर्द आपने सोसाइटियों का जाल बिछा दिया है, और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की तकरीबन आपने ये हालत कर दी है। तो जब आप जो कुदरती नाले तक थे वो तो आपने छोड़े नहीं है। जो पानी आबी गुजरगाहें थी वहां तक आपने तजावजात किए, तो फिर आपके पास सैलाब तो आएंगे। फिर एक और चीज है सब देखें, हमारा फोकस नहीं है बिल्कुल इस चीज के ऊपर, अपनी नस्लों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लें क्या साफ हवा में सांस ले सकेंगी। जंगलात की आप हालत देख लें, बेदरेग जंगलात की तबाही हो रही है, कटाई उनकी हो रही है। अच्छा, एक बड़ा उन्होंने अजीब तरीका अपनाया हुआ है बिलखसूस टिम्बर माफिया ने। गुज़श्ता दिनों भी अलाई की एक फुटेज हमारे सामने आई थी कि मीलों तक वो बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं लकड़ी की, और जंगलात का सफाया हुआ है। आप जंगलात को आग लगा देते हैं। आप देख लेना, आपके मारगला हिल्स का अभी पिछले हफ्ते की आप देख ले कितने बड़े एरिया को उसने मुतासर किया है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर आप मरी चले जाएं। आप इस क्लाइमेट चेंज ने इस हद तक जो मुतासर किया है कि मरी में आप इस मौसम में धूप में बाहर खड़े नहीं हो सकते। मौसम इस हद तक तब्दील हो चुका है। और फिर जो ज़ाहिर है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ओले भी आपको, इतने मोटे मोटे ओले शहर इक़्तिदार में गिरते हैं, गाड़ियों की विंड स्क्रीनें, बिल्डिंग्स के शीशे भी टूटते हैं, फिर सैलाब भी आते हैं। तो ये तबाहियां सारी हमने अपने हाथों की खुद पैदा करता है। कुछ तो ठीक है, आलमी तनाजर में अगर देखा जाए तो मौसमियाती तब्दीली आई है, लेकिन इस हद तक नहीं आई जिस हद तक हमने खुद यहाँ पर तबाहियां अपने हाथों से पैदा की है। जो जब आता हूँ दोबारा आपकी तरफ, प्रोफेसर साहब, ये जो ग्लेशियर है वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो है उनकी पिघलने की रफ्तार जो है वो तेज है। हम देख रहे हैं कि समथिंग मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई फिगर्स भी थी इसके हवाले से। तो इससे क्या खतरात पैदा हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को? सर, सबसे पहले तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं ये एक तो खूबसूरती का बायस हैं और दूसरा ये अल्लाह की नेमत भी हैं, मगर कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सूरत हाल हमारे पास मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर कार्बन जो काला कार्बन है इसकी वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं कि जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की जो रफ्तार है वो मुतासर कुन है बहुत ज़्यादा हद तक। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो कुल ग्लेशियर्स हैं, मैं ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन हमारी जो कुल ग्लेशियर्स की तादाद है वो 7000 के लगभग, जो दुनिया में कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के बाद एक बहुत बड़ी तादाद। पाकिस्तान में हर साल मतलब सालाना के हिसाब से 0.5 से 1 मीटर की रफ्तार से ये ग्लेशियर जो हैं वो पीछे हट रहे हैं। इसमें थंडर ग्लेशियर और पासो जैसे बड़े ग्लेशियर्स में कुछ हद तक तो नुमाया कमी देखने में नज़र आई है, जबकि हिमालय, हिंदू कुश, कराक्रम
اور اس رینج کے جو گلیشیئرز ہیں اور دیگر علاقوں کی نسبت ان میں جو پیچھے ہٹنے کی جو ریشو ہے، جو شرح ہے، وہ کم رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کے خطرات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان گلیشیئرز کی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں آبادی کا تناسب ان ایریاز کے اندر، ان علاقوں کے اندر موجود ہے، ایک خاصا تناسب موجود ہے۔ تو اچانک سیلاب سب سے بڑا اس کا خطرہ جو ہے، اچانک سے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اچانک سے جو ہے وہ سیلاب کے خطرات جو ہے وہ نظر آئے۔ 2022 کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حسین آباد نالا جو پورے کا پورا پل جو ہے وہ ٹوٹا، اور اچانک سے پلک جھپکنے میں ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں بربادی کا ایک منظر سامنے آیا۔ پھر پانی کی غیر متوازن فراہمی ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ مقدار میں پانی اور کہیں کم۔ پھر پینے کے پانی کی خطرہ، پینے کا پانی جو ہے وہ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے سیلاب کے خطرات کی باعث، سیلاب کی وجہ سے سیلاب کی وجوہات کی بنا پر جو پانی پینے کا ہے وہ وہاں فقدان نظر آتا ہے۔ پھر طویل المدتی آبی قلت پڑ جاتی، طویل المدتی آبی قلت کا سامنا ان علاقے کے لوگوں کو ضرور کرنا پڑ جاتا ہے۔ زراعت اور توانائی کے مسائل جو ہے یہ خطرات جنم لیتے ہیں۔ سیلاب سے ایک بہت بڑا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو زرخیز زمین جو تھوڑی بہت اس خطے کی زمین ہے جو گلیشیئرز کے قریب ترین، تو وہ زمین متاثر ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں پر بات کروں تو بجلی کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تربیلا، منگلا اور داسو اور ہائیڈرو پاور الیکٹرک پروجیکٹ جو ہیں وہ گلیشیئر سے آنے والے اس پانی سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلیشیئرز کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، پاکستان کا یہ خطہ جو گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ ان سے نقصانات برداشت بھی کر رہا ہے اور ان خطرات سے دوچار بھی رہا ہے۔ صحیح ہے شہزاد صاحب، پانی اب صرف ایک قدرتی وسائل کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک سفارتی ہتھیار بھی بن چکا ہے، اور بھارت کی جانب سے جو پانی روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ خطے میں امن کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو بار بار دہشت گردی کی بات کرتا ہے، حالانکہ پاکستان فرنٹ لائن ملک ہے جو دہشت گردی سے نبرد آزما ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پاک افواج قربانیاں دے رہے ہیں، یہ بھارت کی آبی دہشت گردی نہیں شمار ہوگی جو کر رہا ہے؟ جی بالکل، آبی دہشت گردی بالکل ہے، کیونکہ اسی کے اوپر تو ہماری سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سنتاز معاہدہ جو ہے بھارت کی طرف سے ختم کیا جاتا ہے یا معطل کیا جاتا ہے تو یہ اس کو واضح طور پر جنگ کی صورت سمجھا جائے گا، دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی۔ تو ظاہر ہے اس کی دہشت گردی، اس کو معلوم ہے کہ یہاں سے جو پانی جاتا ہے وہ پاکستان کے زرعی جو اجناس ہیں ان کی پیداوار میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس نے پاکستان کی اسی کمزوری کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے بہت بڑا تیر مارا ہے اور اس کو جو ہے سنتاز معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے مشکلات زرعی طور پر جو ہے پیدا ہو سکتی ہیں، مگر پاکستان اتنا اس حساب سے یہ کمزور نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارت کے اپنے 3 ڈیم ہیں وہ ہمارے ساحلی پٹی کے اوپر واقع ہیں، تو اگر وہ پانی کیسے اتنا سٹور کرے گا؟ اس کے جو ایریا جو کلائمیٹ چینج کا حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ پاکستان اس کا زیادہ متاثر ہے بنسبت بھارت کے۔ اگر بھارت میں پانی کی وافر مقدار وہاں پہ آ جاتی ہے یا بارشوں کا وہاں پہ تناسب ہو جاتا ہے تو یہ خود اس معاہدے کو جو ہے دوبارہ اس کو بحال کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا جگہ نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو جو ہے وہاں پہ سٹور کر سکے، تو اس کے لیے جو ہے اس کو زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ باقی رہا پاکستان میں، تو پاکستان میں بلا شبہ ہمیں اپنے سیاسی استحکام کو مستحکم کر کے پاکستان کے اندر نئے ڈیمز بنانے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ تلوار سندھ تاز کی ہمارے گردن پہ ہمیشہ لٹکتی رہے کہ جب بھی کچھ معاملہ ہوگا وہ ادھر سے پانی بند کریں گے اور ہم پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ جی زیادہ ہو گیا، تو ہمیں سب سے پہلے کالا بیگ ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ریفریش کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس طرح کے کئی اور ڈیمز جو ہیں وہ پاکستان کو اب ہر صورت بنانا پڑیں گے۔ ہم اس کے حل کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جوئی صاحب آپ سے پوچھوں گا، میری بریک میں بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی کے مسئلے پر جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے سر، اور ہم تو پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پچھلے تقریباً 17-18 سالوں سے ہم تو حالت جنگ میں ہیں، اور پاکستانی دیکھیں ایک تو میں کیا کہوں اپنے انڈین دوستوں کو بالخصوص جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ایسے پڑھ رہے ہیں کہ مطلب صحافت کی، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ بے بھی کوئی پڑھی ہے۔ بھائی کس قوم کو آپ للکار رہے ہیں جو 17-18 سالوں سے حالت جنگ میں ہے؟ مجھے رائے صاحب آپ ایک گاؤں بتا دیں،
ایک ویلیج کونسل بتا دیں, ٹاؤن بتا دیں جہاں پر کسی نہ کسی شہید کا جسد خاکی نہ آیا ہو. ہماری افواج پاکستان ہے, ہر وقت وہ جنگ کے اندر موجود ہے, مسلسل ان کی تربیت ہے. اور بھائی آپ کے تو ابھی ہاتھ پاؤں کے لالے انہیں پڑ چکے ہیں کہ ان کی ایئر فورس اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. اب وہ تقابلی جائزہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اتنی ایڈوانس ہے, ہمارے فلانے طیارے یوں ہیں. یہی حساب ان کی دوسری فوج کا ہے. پھر کرپشن تو جو انڈین فوج کے اندر ہے اللہ معافی دے, خیر یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے رائے صاحب کہ دیکھیں پوری قوم اس وقت تیار ہے, اور پہلی دفعہ ہم بھی ذرا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں, فخر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, جو جواب ہماری اسٹیٹ کی طرف سے انڈیا کو گیا ہے کہ بھائی اچھا ہے آپ آ جائیں نا ذرا, آپ اپنے دیکھیں پاکستان کیا, پاکستان تو ویسے ہی مسائل کا شکار ہے. پاکستان مسلسل, اور پھر جو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ دہشت گردی کے پیچھے پاکستان ہے, بھائی آپ کو تو انٹرنیشنلی بچر آف گجرات کا جو خطاب آپ کو ملا تھا وہ تو آپ کو ملا تھا. پھر آپ جعفر ایکسپریس پہ کس کا ہاتھ تھا پیچھے؟ جو ہمارے دہشت گرد ہیں وہ آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہیں. جو ہمارے دہشت گرد ہیں جو معصوم لوگوں کو یہاں پر قتل کر رہے ہیں وہ آپ کے اسپتالوں میں ان کا علاج ہو رہا ہے. جو افغان سائڈ پر جتنے بھی کونسل خانے تھے آپ کے وہ دہشت گردی کے مراکز تھے. کیا ہمیں یہ نہیں پتا؟ ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے یا پاکستانی دفتر خارجہ اور اسٹیٹ جو ہے یہ ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, پورے پروف جمع کرتے ہیں. آپ کے حاضر سروس نیول آفیسرز کو ہم نے پکڑا ہوا, اور آج وہ جو طوطا ہے ہمارے پنجرے میں ہے وہ طوطا سب کچھ بتا چکا ہے. تو آپ ایک ایسے واقعے کو جو 400 کلومیٹر ہے ایل او سی سے, اور پھر تو آپ نکال دینا اپنی نکمی اور نکھٹو فوج کو. آپ کیوں رکھا ہوا آپ نے مقبوضہ کشمیر میں؟ صرف بے گناہوں کشمیریوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جو 4 اگر دہشت گرد تھے آپ انہیں نہیں روک سکے. پھر یہ آپ کو ٹوک رہا ہوں, کل ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, میری اس سے بات ہوئی, اس نے کہا سر بات سنیں, ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے بچے ہیں, اس نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر اپنی زمین پر قبضے پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے, جب وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے نا تو وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے. تو ایسے ہی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو زیادہ ویجیلنٹ اس کو ہونا چاہیے, نہ کہ وہ دیکھا ایسے خاموشی سے بیٹھا ہو, ویجیلنٹ ہونا چاہیے. تو یہ تو سب اس کا ٹوپی ڈرامہ, ایک بچے کو بھی اتنی بات سمجھ آ رہی ہے. پاکستان اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. بھائی آپ چپے چپے کے اوپر آپ کی وہاں پر ایجنسیز ہیں, پھر 7 لاکھ آپ نے وہاں پر. ایک اور کل آڈیو آئی سر, ایک کرنل ہے اور کرنل کیپٹن کو احکامات دے رہا ہے, انڈین کیپٹن کہہ رہا ہے سر وہ چکے وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی ایس ایف کے کیمپ کی جانب وہ گئے ہیں, تو اسے کہا شٹ اپ, جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سارے پروف اور یہ سارے کارتوس لے کر میرے پاس تم آؤ گے, تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. یہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ جو آڈیو کلپ ان کا ہے. تو یہاں سے تو ویسے بھی وہ سامنے ننگے ہو رہے ہیں, ان کا یہ تھا دیکھتے سر ہماری بھی تھوڑا سا قصور ہے. جب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں نہیں کھیلتے تو ہمیں لات مارنی چاہیے تھی کہ جاؤ آپ نہیں کھیلتے, دبئی میں بھی ہم آپ کو نہیں کھلاتے, آپ اس چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو جائیں. جب انہوں نے دیکھا پاکستان ہر وقت ڈیفینسو ہوتا ہے تو مودی جی نے ذرا بڑھ ماری. تو رات اندوری صاحب کا وہ ایک شعر تھا مجھے یاد آ گیا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی کے زد میں, یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آپ میں کہتی ہوں ہمیں وہ نشانہ بناؤ گے بھائی, آپ کہتے ہو ہم دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے, بڑی تیزی سے ہم ترقی کر رہے ہیں, ایک کے بدلے 10 مارے گئے. اور پھر یہ جو ہم نے غوری شاہین غزنوی یہ شادی بیاہ کے پٹاخوں کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے تو پہلے دن سے آپ کو سمجھا تھا کہ آپ ہی ہمارے دشمن ہیں, ہم نے جو جنگ لڑنی ہے وہ آپ ہی کے لیے تیار کر رکھی ہے. پھر وہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی طرح اٹیک کرے گا جس طرح اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کیا تھا. تو کیا آپ پاکستان کو غزہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک آپ کا بھی لندن بھی اسی طرح آیا تھا نا, لگتا ہے وہ چائے انہیں زیادہ اس طریقے سے نہیں پسند آئی ہے, ذرا دودھ والی پلائیں. صحیح. میں جو صاحب آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی, پروفیسر صاحب چوئی صاحب والا ہی سوال آپ سے بھی ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی جنگی ماحول بن رہا ہے, کوئی جنگ کی صورتحال بن رہی ہے؟ آج ایک پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے اپنی شہ سرخی کی ونڈو میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کے بادل. سر نظر بھی آ رہا ہے, اگر ہم دیکھیں تو تحریک پاکستان سے لے کر اب تک
भारत की ये जो खुफियाना सरगर्मियां हैं ये शुरू से जारी हैं और कोई ऐसा मौका उसने अपने हाथ से जाने ना दिया कि जब उसने अपनी कोई चाल न चली। सिंध तास मुआहिदा एक वो वाहिद एक ऐसा मुआहिदा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसने किसी हद तक इस सिचुएशन को बहाल रखा, किसी हद तक संभाल कर रखा, मैं समझता हूँ। लेकिन अब ये एक ऐसा मुआहिदा जो एक ऐसा स्टेप मोदी सरकार ने ले लिया है कि जो उसके लिए भी नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके अपने जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक जो ग्राफ है, जो उसका एक इमेज है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक मुल्क नहीं बल्कि उसने एट ए टाइम अपने सराउंडिंग में 3 ममालिक के साथ पानी का इशू जो है वो जारी रखा हुआ है। और पाकिस्तान चूँकि उसका सियासी और समाजी हरीफ भी है शुरू से, तो इस वजह से इस भारत को बड़ा क्रिटिकल वे में देखा जा रहा है। जंग का खतरा डेफिनेटली यहाँ लाहक है और शदीद हद तक ये जो असरात हैं इसके मुतासिर कुन भी हो सकते हैं, मुतासिर कुन हो सकते हैं मेरे ख्याल में। सही है शाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि भारत ने हमेशा 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तनाज़े के ऊपर ये मामला बनाता है। लेकिन इस दफा क्या ऐसा इशू था वो मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हमने चंद दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें मौजू ये था कि पाकिस्तान की सफारतकारी में डेवलपमेंट। उसमें डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो है मुज़ाकरात किए और बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो थे वो हमारे आर्मी चीफ से भी मिले थे। अच्छा, अब इस इशू पे ये हुआ कि जो भारत था उसका लगभग तकरीबन 3000 अरब रुपया डूब गया। वो उसका इस तरह डूबा कि जो अफगानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था, जो बांग्लादेश के जरिए वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था, जहां से हसीना वाजिद भाग कर दोबारा अपने अकाउंट के पास भारत चली गई। तो जिस वक्त भारत ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मईशत में, अपने डिफेंस में मजबूत हो चुका है, उसके अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो है तल्लुकात बहाल हो गए हैं, तो उसने ये सारा ड्रामा रचाया है। इस दफा अगर उसने ये किया तो चूंकि उसको अपनी मईशत, अपना इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आई है, तो उसने ये पहलगाम वाला ये जो सारा वाकया ये किया है। तो इसमें अब आप ये देखें, एक और हैरत अंगेज यहाँ पर बात ये भी है कि हमारी इतलात के मुताबिक ये भी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का कोई वाकया कर सकता है। और जो यहाँ पे 4 दहशतगर्दों को उन्होंने जाहिर किया उसके मीडिया ने, उसके तौर के ऊपर चूंकि इनके पास वो लाशें वगैरह नहीं थी, इनके भाग गए जी, वो तो चले गए। अब उसका एक खतरा ये कि हिंदुस्तान की जेलों में जो पाकिस्तानी कैदी इस वक्त मौजूद हैं, ऐन मुमकिन है कि उनमें से कुछ कैदियों को, क्योंकि ये 2007 में 2017 में भी भारत बिल्कुल इसी तरह कर चुका है कि पाकिस्तानी कैदी जो वहां की जेलों में मौजूद थे उनको उन्होंने मारकर कहा कि ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से आए थे। तो इस दफा भी ये एक शदीद खतरा मौजूद है कि भारत जो है वो जहां हमारे पाकिस्तानी कैद वहां पर मौजूद हैं, वो उनकी लगभग तादाद 100 के करीब बताई जाती है। तो उनमें से किसी को जो है वो वहां से निकाल कर, मार कर, और ये दुनिया को साबित करने की कोशिश करेगा कि जी ये देखें, ये हैं वो 4 दहशतगर्द जिन्होंने यहाँ पर आकर तो ये मामला किया था। बाकी अगर उनके पहले स्केच बना के रखे हुए थे जो मीडिया पे चलवाए हैं इन्होंने, बिल्कुल इंडियन मीडिया तो ये एक हो सकता है। और एन मुमकिन है कि भारत कुछ इस तरह की दोबारा, क्योंकि आपको पता है कि आज भी उसकी FIR की जो वो गेम्स थी वो भी सामने आ गई, जिसमें 10 मिनट का मतलब वो फासला दिया गया। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरे बाकी साथी भाइयों ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान पिछले 27-28 साल से जंग कर रहा है, जंग की हालत में है, उसे तैयारी नहीं करनी, उसके लिए तो ये कोई इशू ही नहीं है, अमली प्रैक्टिस है। और इंशाल्लाह आपको एक और मैं बात बताऊं, इस दफा इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये आप देखें, ये आज इन्होंने सिंध तास मुआहिदा खत्म किया ना, एन मुमकिन अगर पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा खत्म कर दिया, क्योंकि वो LOC है, कंट्रोल लाइन पे है। यही देखें, शिमला माहिदा समेत टोटल 40 हमारे माहिदे हैं इंडिया के साथ, और पाकिस्तान ने शिमला माहिदे को मुअत्तल कर दिया है। देखें सर, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान, जो कश्मीर है ना, बर्निंग इशू है। आज तक जो भी जंगें हुई हैं कश्मीर की वजह से हुई है, जो टेंशन है कश्मीर से वजह से हुई है। उस वक्त हमारे 90,000 कैदी थे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने बड़ी कामयाबी के साथ वो शिमला माहिदा किया था। उस माहिदे के अंदर एक शिक थी कि ये पाक भारत दो तरफा मामलात जो हैं, ठीक है। अब कश्मीर इंटरनेशनल इशू है, उस माहिदे की रूह से हमने ये तस्लीम किया था कि ये हमारा दो तरफा इशू है।
جب وہ معاہدہ معطل ہو گیا تو وہ دو طرفہ ایشو نہیں رہا, پھر وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا. تو پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتا ہے, یونائٹڈ نیشن میں بھی دوبارہ جا سکتا ہے, اور کشمیری بھی تو اس کے اندر فری کی, اور مین فری کی وہاں پر کشمیری ہے. صحیح. تو اس طرح آپ دیکھیں ایئر سپیس کا, آپ دیکھ لیں جو بنیا ہے نا سر رائس صاحب, وہ چمڑی چلی جائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ دمڑی نہیں جانے دیتے ہیں. اور یہ صدیوں پرانی مثال ہے, جو آپ نے اسے بالکل جاگے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گچی سے پکڑا ہے, وہ آپ نے اس کی ایئر سپیس بند کی ہے. ایک وہ نقصان, اور دوسرا جو اربوں ڈالر کا جو معاملات تھے آپ کے افغان ٹریڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ تو آپ کی تجارت بند تھی, چلیں آلو پیاز آپ کا نہیں آ رہا تھا, ہم بھی آپ کو نمک بھیج رہے تھے, اور اتنا مہنگا ترین ہمارا وہ کھیوڑا والا نمک, ہم آپ کو انتہائی سستا وہ بیچ رہے تھے. اب ذرا پرچیز کیجیے گا نا انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو وہ جو اسے پڑی ہے نا ہماری لات, اس سے آپ دیکھیے گا یہ بنیا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور چند دنوں تک ہی یہ جنگ کی وہ بڑھ کے تو بہت زیادہ مار رہے ہیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس دفعہ کوئی ایڈونچر کریں گے. ہاں وہ بہت اچھی کوئی فلم بنا سکتے ہیں دوبارہ. دیکھیں ایک کوا 3 درختوں کو نقصان ہوا تھا, اور اس کے اوپر اتنی بڑی انہوں نے ایک فلم, اربوں روپے لگا کے انہوں نے فلم بنا دی. ٹھیک ہے, تو فلم اچھی کوئی بنا لیں گے, لیکن پریکٹیکلی 100 دفعہ انہیں سوچنا پڑے گا. کیوں کہ یہاں پر ہم بھی تیار ہیں, ہمارے شاہین بھی تیار ہیں, ہمارے میزائل بھی تیار ہیں, ہمارے جوان بھی تیار ہیں. تو پاکستانی قوم اس دفعہ, یہ پہلی مرتبہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ قوم اپنی فوج کو اکسا رہی ہے, حکومت کو اکسا رہی ہے. یہ پہلی دفعہ, ہمیشہ یہ یہاں پر آپ کو پتا نا وہ امن کی آشا پاشا بہت زیادہ چلتی تھی, تو امن کی آشا اب یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں مودی کو منہ توڑ جواب دیں, زبان میں ہی ہم اس کو Yes, جواب دیں گے. بالکل. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی, یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ناظرین, پانی زندگی ہے, لیکن اگر ہم نے آج بھی اس کی قدر نہ کی تو آنے والی نسلیں جو ہے صرف ان دریاؤں کی, ان بہتے دریاؤں کی, ندیوں کی, نالوں کی صرف تصاویر دیکھا کریں گی. اور سندھ طاس معاہدہ ہو یا کلائمیٹ چینج کا معاملہ, ہمیں مل کر حکمت عملی بنانی ہوگی. اور آپ کا گھر ہے, آپ کا گاؤں ہے, آپ کا شہر ہے, جو بھی جگہ ہے, وہاں پر ہمیں پانی بچانا ہے, اور یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ بیٹھیں, مل کر بیٹھیں, اور پانی کے مزید ذخائر جو ہیں وہ بنانے پر غور کریں. پانی کو کیسے ذخیرہ کرنا ہے, نئے ڈیمز کے بارے میں سوچیں, نئے ذخائر کے بارے میں سوچیں, کلائمیٹ چینج سے کیسے نمٹنا ہے اس کے بارے میں سوچیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے, اور عوام کا کام ہے کہ وہ اپنا قومی فریضہ پانی کو بچانے میں سر انجام دیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.